الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، ماہ مبارک، ماہ رحمت، مغفرتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ قریب ہی آ رہا ہے۔ رمضان صرف روزوں کے لیے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے، تراویح کے لیے، تلاوت کے لیے نانا، اس سے آگے کی چیز۔ رمضان تو ولی کامل بننے کا آسمانی نظام ہے، آسمانی نسخہ ہے۔ یہ تو بعید ہے نا کہ مسجدوں میں آنے والے رمضان میں نماز نہ پڑھے، سارا سال مسجد سے تعلق رکھنے والے رمضان میں روزے نہ رکھیں، سارا سال قرآن سے تعلق رکھنے والے رمضان میں تلاوت نہ کریں، تراویح نہ پڑھیں۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہے نا۔ لیکن جس بات کی طرف میری توجہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ اس سے آگے کی چیز ہے، وہ اس سے آگے کی چیز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رمضان ایسا تربیتی نظام ہے، اللہ مجھ اور آپ کو وہاں سے گزارنا چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے نکلے تو ولی کامل بن کے نکلے۔ یوں تو رمضان 40 سال سے ہماری زندگی میں آ رہے، 50 سال سے آ رہے، کوئی 60 سال سے روزے رکھ رہے۔ لیکن اللہ کی دوستوں کی خوبی اس میں آئی، وہ پرہیزگار ہو گیا جس کے لیے رمضان آیا تھا۔ یہ تو تربیت کا ایک مہینہ ہے نا۔ پیاس کی شدت ہے، سخت گرمی ہے، فریزر موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، خلوت بھی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی ہے، اور اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ اللہ کا لحاظ ہے نا، پرہیزگاری ہے نا، تقوی ہے نا۔ یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری صرف رمضان میں نہیں، صرف روزے کی حد تک نہیں، آنکھ کی حد تک بھی آ جائے، زبان کی حد تک بھی آ جائے، کان کی حد تک بھی آ جائے، اور صرف روزے میں نہ آئے، خوشیوں میں بھی آئے، تقریبات میں بھی آئے، بازار میں بھی آئے، دکان میں بھی آئے، صنعت میں بھی آئے، تجارت میں بھی آئے، اخلاق میں بھی آئے۔ یہ جو پرہیزگاری کی مشق کرائی جا رہی ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا، گلا خشک ہو رہا ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا۔
تو یہ ایک تربیتی نظام ہے نا، ولی بننے کا نسخہ آسمانی ہے. رمضان یہ دینا چاہتا ہے. اس لحاظ سے میرے عزیزو ہم کہاں کھڑے؟ روزہ رکھ لیا ثواب مل جائے گا، تراویحیں پڑھیں گی ثواب ملے گا، تلاوت کی ثواب ملے گا، صدقہ خیرات کیا ثواب ملے گا. لیکن میرے عزیزو روزے کا جو مقصد ہے وہ تو پرہیزگاری ہے، وہ تو تقوی ہے، وہ تو اللہ کا ولی بننا ہے. اور اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے؟ اسے اللہ کا لحاظ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے، اسے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے. یہ روزے سے پیدا ہو جائے. اس اہتمام سے روزہ ہو. رمضان کو اس شان سے لیا جائے، اس عظمت کے ساتھ لیا جائے، اس ادب کے ساتھ لیا جائے. ایک آدمی بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے اور 40 سال تک مطاف میں نماز مطاف میں صفائی کر رہا ہوتا ہے. نوکری گئی، نماز بھی گئی. 40 سال تک بیت اللہ کو دیکھا، آنکھوں کے سامنے رہا، صفائی کی، نوکری گئی، ملازمت بھی گئی. اور ایک بوڑھا آدمی 80 سال تک انتظار میں رہتا ہے بیت اللہ نصیب ہو جائے، دیدار مل جائے، پونجی اکٹھی کرتا ہے اور زندگی کی یہ پونجی لے کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک ہی نظر سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اپنی ساری خطائیں معاف کروا لیتا ہے اور آئندہ زندگی ولایت پہ گزارتا ہے. پہلے اور اس میں فرق کیا ہے؟ پہلے والا عظمت سے خالی تھا، احترام سے خالی تھا، ادب سے خالی تھا، اہتمام اور فکر نہیں تھی. اور دوسرے والا تڑپ رہا تھا، رمضان بیت اللہ مل جائے، نظر مل جائے، دیدار ہو جائے، تڑپ رہا تھا. اور اس عظمت اور احترام کا جذبہ لے کے گیا، ایک ہی نظر نے کام کر دیا. تو نظر رمضان کے قدردان دل میں رمضان کی عظمت لے کر رمضان انہیں ملتا. اللہ کے نبی مہینوں پہلے دعائیں کرتے ہیں نا، رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، رمضان مل جائے. کیا دولت ہے یہ. حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے ایک قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہے نا، ایک قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہے. 11 مہینے اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں، ان ساری رحمتوں کو رمضان کی طرف نسبت اتنی بھی نہیں جتنے ایک قطرے کو سمندر سے. رمضان کو اس عظمت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان لینا. رمضان آ رہا ہے، اپنی ساری کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، ساری کمزوریوں پہ قابو پانا ہے. جہاں جہاں زندگی میں اخلاقی طور پہ، عبادات کے لحاظ سے، روحانی طور پہ، ایمانی لحاظ سے کمزوریاں آ گئیں، ان سب پہ قابو پانا ہے، تربیت کرانی ہے.
تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے. ولی بننے کا نسخہ ہے اس میں، ولی بننے کا نسخہ ہے، تربیت ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اس نصاب میں خرابی کرتا ہے اور اہتمام نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت صرف بھوکا رہنا تو نہیں دیکھنا چاہتے نا، رات کو صرف جاگنا تو نہیں دیکھنا چاہتے نا. تو بڑھیا مہینہ ہے میرے عزیزو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کا ولی بن جائے. کیا مطلب اللہ کا ولی؟ گناہ کرنا مشکل ہو جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے. ایسا مبارک ماحول، نیکیوں کی طرف ایسی کشش، طبیعتوں کا نیکیوں کی طرف میلان 11 مہینوں میں نہیں ہوتا. لیکن اس مہینے میں ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں. جس کے لیے پورا سال مسجد میں آنا مشکل ہے، سبحان اللہ، بڑے ذوق شوق سے 20 تراویحوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے. جس کے لیے پورا سال قرآن کھولنا مشکل ہے، رمضان میں کئی قرآن اس کے ختم ہو رہے ہوتے ہیں. جس کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہے، سحری میں اللہ اسے بھی تہجد کی توفیق دے دیتے. جس کے لیے فرائض پہ کھڑا ہونا مشکل ہے، وہ کئی نوافل کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو طبیعتوں میں نیکیوں کی کشش پیدا ہوتی ہے، شوق ہونے لگتا ہے، اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. تو اچھا موقع ہے نا، اچھا موقع ہے اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کا، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا، اپنے گھر کو ولایت پہ لے کے آنے کا، کہ ہمارے گھر کی دہلیز ایسی پاکیزہ ہو جائے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے. وہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے. ایک صاحب ایمان کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. پرہیزگاروں کا امام بنا دے ہمیں. ابھی اپنی اولاد کے لیے ایک صاحب ایمان کا مبارک جذبہ ہے. اس کے لیے سب سے سازگار ماحول رمضان ہے. اور اللہ کرے یہ رمضان میں تربیت ہو جائے، 11 مہینوں کی تربیت ہو گئی. گاڑی خراب ہو جاتی ہے، سروس کے لیے گیریج چلی جاتی ہے، وہ ایسی اچھی سروس کرتا ہے لگتا ہے نہیں ہو گئی. ایسا بڑھیا رمضان گزرا ہے، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے ایمان میں ایک تازگی آ گئی، آنکھوں میں حیا آ گئی، زبان پر احتیاط آ گئی. مشتبہ لقمے کی طرف ہاتھ بڑھنے سے پہلے اندر ایک چبن پیدا ہونے لگی. ایمان، ایمان، ایسی تازگی آ گئی. تو بڑھیا موسم ہے میرے عزیزو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے
کہ پچھلے سالوں کی طرح رمضان یوں ہی گزر جائے کہ گناہ پھر بھی ہوتے رہیں، روزہ بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا رمضان گزر کہ سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے، تراویحیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہو رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، اس دل میں دوسروں کے لیے کینہ بھی رکھا ہوا ہے، بغض بھی بھرا ہوا ہے، حسد بھی رکھا ہے، روزے کے اندر بھی دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنا عادت بنی ہوئی ہے. رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی بری بات تم سے کہے اور سخت بات کہے تو تم ظاہر ہے اس کا جواب تو اس کے برابر دینے کی اجازت ہے، لیکن رمضان میں نہیں. رمضان میں یوں کہہ دو انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں ترکی بترکی جواب نہیں دے سکتا، انی صائم، میں روزے دار ہوں. میں اپنا تربیتی نظام خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تو روزے دار ہوں. تو کوئی بڑھیا رمضان ہو جائے نا بھائی، کیا پتا پھر ملے نہ ملے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گئے. ہم کہتے ہیں نا فلاں تھا نہیں رہا، فلاں بھی ان دنوں میں تھا اب نہ رہا، اس رمضان میں وہ بھی نہیں ہے، ان دنوں میں وہ بھی چلا گیا. تو میرے عزیزو، کسے کیا پتا بقیہ 11 مہینوں میں کون زمین کے اوپر ہے اور کون منو من مٹی کے نیچے ہے. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے نا کہ اپنے سارے ارمان اس مہینے میں پورے کر لو. یعنی ایسا رمضان گزر جائے، اللہ کرے بھائی، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے کسی حصے سے گناہ نہ ہو. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، اعضاء جوارح کا گناہ، لقمہ حرام کا گناہ نہ ہو. یہ مہینہ اس تربیت کے ساتھ، اس دوا کے ساتھ، اس علاج کے ساتھ گزار لو نا، تاکہ صحت مل جائے. بڑھیا رمضان گزرے، اور نہ صرف میرا گزرے، میرے بچوں کا بھی گزرے، بچیوں کا بھی گزرے، میرے گھر کے ہر فرد رمضان اس طرح گزارنے والا بنے. کم از کم درجے کا گھر ہے مسلمان کا بھائی جس میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے. یہ مسلمان کا فریضہ ہے، باپ کا، سربراہ کا، گھر کے ذمہ دار کا، کہ گھر کی فضا ایسی بنائے کہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے، ورنہ مجرم ہوگا، ورنہ سزا ہوگی. ورنہ میرے عزیزوں ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ہی خطرے کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگنے کا اندیشہ ہے، بد دعا لگنے کا اندیشہ ہے. جو شخص اس رمضان کے اندر بھی گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا اور اس کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا دی ہے. حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو بد دعا نہیں لگتی، ہم تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک چل رہے، آج فرمایا کرتے تھے بد دعا لگتی ہے لیکن چپکے لگتی ہے، اور اس کی آفت ایمان پہ پڑتی ہے، اور ایمان پہ آفت یہ پڑتی ہے کہ یہ سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا ہے، کسی نصیحت کا اثر ہی نہیں لیتا. کسی نصیحت کا اثر ہی نہیں کرتا اس پہ. یہ بد دعا کا اثر ہوتا ہے، مردود ہو کے مرتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے مرتا ہے، بغیر بخشش کے مرتا ہے. یہ ہے اس بد دعا کا نتیجہ. اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے.
رمضان میں لے، بخشش نہ ہو، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ جو پیغمبر ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور 5-5 گھنٹے طویل دعائیں اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، کس قدر ناراض ہیں، کس قدر ناراضگی ہے، کس قدر غصے میں ہیں جو شخص رمضان پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ ہم نہیں رکھیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، تراویح نہیں ہوں گی، سحری نہیں کریں گے، افطاری نہیں کریں گے، صدقہ خیرات نہیں دیں گے، یہ سب کچھ ہم کریں گے، لیکن جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، آنکھوں میں پرہیزگاری نہیں ہوتی، اخلاق کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ دل کینہ اور بغض سے پاک نہیں کرتے، گھروں میں وہی ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائیاں۔ کیسا رمضان آیا ہے بھائی؟ کیوں یہ اللہ کے نبی کی بد دعا لینے بیٹھے ہیں؟ اور پھر جب اس کا ری ایکشن ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جو رمضان میں بد دعائیں دی ہیں نا، اس کا ری ایکشن تو ہوگا۔ جو بد اخلاقیاں، اخلاقی لحاظ سے کمزوریاں ہیں، وہ رمضان میں بھی جاری رہتی۔ ایک آدمی صحت کے لیے اچھی غذائیں کھاتا ہے، دودھ بھی لیتا ہے، مکھن بھی لیتا ہے، قورمہ بھی کھاتا ہے، بریانی بھی لیتا ہے، اچھی توانائی اور طاقت کی غذائیں لیتا ہے، یہ سب کچھ لینے کے بعد بھی دیکھتا ہے خون نہیں بن رہا، صحت بحال نہیں ہو رہی، وزن نہیں بڑھ رہا۔ جب ٹیسٹ کروایا، اللہ نہ کرے پتہ چلا میاں یہ ساری غذائیں تو ٹھیک ہیں لیکن اندر خونی کینسر ہے جس سے صحت نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے یہ ساری غذائیں غیر مؤثر ہو گئی، وزن نہیں بڑھ رہا، صحت نہیں بن رہی۔ میرے عزیزو، رمضان کی عبادتیں ہم ولیوں جیسی کرتے ہیں، تہجد پڑھ لی، 20 رکعت تراویح پڑھ لی، تلاوت کر لی، قرآن ختم کر لیے، صدقہ خیرات کر لیے، عبادات ولیوں کی طرح۔ لیکن ہمارے اور ولی میں فرق یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ساری عبادتیں کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، ہم یہ ساری عبادتیں کر کے گناہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی فرق۔ اتنی بڑھیا غذا ایمان کے لیے، روحانی طور پہ اتنی بڑی غذا، لیکن ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی، روحانیت میں ترقی نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا میاں کسی گناہ کا کینسر ہے، اندر کینہ رکھا ہوا، کسی سے اس کا جھگڑا ہے، کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، بد زبانی کی ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، آمدنی ٹھیک نہیں ہے، لقمے حلال نہیں ہیں، یہ ساری عبادتیں مبارک ہیں، لیکن یہ گناہ کا کینسر تو نکالو، اس کے ہوتے ہوئے ایمان میں ترقی کوئی نہیں ہونی۔ پورے مہینے یہ عبادات ہوتی ہیں، اور عید کے دن اور رمضان سے پہلے کا دن دونوں برابر ہو جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ زندگی کی روش وہی چلتی ہے جو رمضان سے پہلے چل رہی تھی، وہی رمضان کے بعد چلتی۔ وہی روش چلتی ہے۔ جیسے ایک بڑا گناہ رمضان سے پہلے ہو رہا تھا، وہی گناہ رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے رمضان سے پہلے؟ رمضان سے پہلے بھی ایک گناہ ہو رہا ہوتا ہے،
کہ دنیا کے لیے جیتے. حالانکہ اللہ کے نبی نے اس گناہ سے پناہ مانگی. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا کہ میری ساری صلاحیتیں، میرا ساری علم و دانش دنیا کی خاطر ہو. اے اللہ اس گناہ سے بچانا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. رمضان سے پہلے بھی دنیا کی خاطر جی رہے تھے، اسی کے لیے بچوں کی پرورش، تعلیم، زندگی کے فیصلے. رمضان کے بعد بھی وہی زندگی کی ڈگر چل رہا. رمضان آتا، رمضان پر اس گاری کے ساتھ گزارتا، اللہ ایمان اور تقوی کی روشنی دیتا. سبحان اللہ، زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا کہ میں دنیا کے لیے جینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آخرت کے لیے جینے کے لیے آیا ہوں. میرا دنیا کیریئر نہیں ہے، میرا کیریئر تو مرنے کے بعد شروع ہوگا. میری زندگی کا مقصد دنیا کے عیش و عشرت نہیں ہے، میں تو اپنی کل کی زندگی سنوارنے آیا ہوں. تو رمضان تو آیا تھا یہ مقصد بدلنے کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. 11 مہینے ہم ساری توانائیاں دنیا کے گرد، دنیا کے خاطر. عزت کی فکر ہے تو دنیا والوں کے لیے، اسٹیٹس کی فکر ہے تو دنیا والوں کے لیے، زندگی کے فیصلے ہیں تو برادری اور خاندان اور دنیا والوں کے لیے، رہن سہن کے طور طریقے ہیں تو دیکھا جاتا ہے دنیا والوں کی نظر میں کیسا ہے. اور اللہ ایمان دے دے، زندگی کا مقصد مل جائے تو پھر اس کا جذبہ ہی بدل جاتا ہے، ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں. عزت ملے تو اللہ کے ہاں ملے، کامیابی ہو تو اللہ کے ہاں کامیابی ملے. راضی کوئی ہو نہ ہو، بس میرا مولا راضی ہو جائے. تو جو گناہ رمضان سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے وہی گناہ رمضان کے بعد بھی ہو رہا ہوتا ہے. رمضان سے پہلے بھی جینا دنیا کے لیے، رمضان کے بعد بھی جینا دنیا کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بڑھیا عبادت ہے، لیکن اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی. زندگی تو اللہ کریم نے اس لیے دی ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جب ایمان مل جاتا ہے، آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، گناہوں سے پرہیز ہو جاتی ہے، دل کی نورانیت بڑھ جاتی ہے، تو آدمی اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جاتا ہے. آدمی کی ترجیحات کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے، زندگی کے فیصلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بتائیے نا، بچوں کو کس کی خاطر پڑھاتے ہیں؟ کیا پیش نظر ہوتا ہے؟ کس طریقے سے پرورش کرتے ہیں؟ پرورش، تعلیم، تربیت، کھلانا پلانا پڑھانا بچوں کو کافر بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. لیکن اس کی عقل و دانش میں کفر کی ظلمت ہوتی ہے، شرک کی گندگی ہوتی ہے، گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے. اس لیے وہ 60-70 سال سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتا، وہ 80-90 سال سے بعد اندھا ہو جاتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. اس کی عقل ہی نہیں کام کرتی، اس ظلمت کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے اس سے آگے نظر ہی نہیں آتا. وہ جو کچھ کرتا ہے 60-70 سال کی خاطر کرتا ہے. مسلمان وہ جب اپنے بچوں کو پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، 60-70 سال کی نہیں، وہ تو روشن خیال ہے، عقل مند ہے. وہ تو اپنی اولاد کو کھربوں سال کو سامنے رکھ کے
کھلاتا پلاتا ہے، پڑھاتا سکھاتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، تربیت کرتا ہے خربوں سال کو. عقل مند جو ہے، دور اندیش جو ہے، سمجھدار جو ہے. لیکن اگر یہ مسلمان بھی گناہوں کی سیاہی سے اپنی عقل خراب کر دے گا تو پھر وہی کرے گا جو ایک کافر کر رہا ہوتا. جب اس کی گناہوں کی ظلمت اس کی عقل پر بھی پردے ڈال دے گی تو اس کا رہن سہن بھی ویسا ہی ہوگا جو ایسے ایک کافر کا ہوتا ہے. جو ترجیحات اس کی ہوں گی وہ اس کی ہوں گی. تو میرے عزیزو، رمضان کا یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ ولی کامل بننے کا نسخہ ہے، زندگی کے مقصد پہ آنے کے لیے ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہونے لگ جائے، ہر فیصلے میں آخرت کو سامنے رکھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. جب تم تقوی اختیار کرو گے نا، جب تمہیں رمضان میں پرہیزگاری ملے گی نا، تو ایک چیز اور بھی ملے گی، تمہیں اللہ فرقان بھی دے دے گا. یہ ایک نور ہوتا ہے، یہ ایک بصیرت ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر اللہ اسے ایک بصیرت دے دے گا، فرقان دے دے گا. فرقان، یہ فرقان کیا ہے؟ غزوہ بدر، اس کا نام بھی فرقان ہے. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. بدر میں حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، صحیح اور غلط ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. قرآن حق سچ کی وضاحت کرتا ہے. سبحان اللہ. جب آدمی پرہیزگار بنتا ہے یا اللہ ایک نور دیتا ہے، ایک فرقان دیتا ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز ہونے لگتی ہے. دنیا کے عیب کھل کے سامنے آتے ہیں، آخرت کی عظمت اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے. زندگی کی ترجیحات صحیح ہو جاتی ہیں، زندگی کا مقصد ٹھیک ہو جاتا ہے. فرقان مل گیا، بصیرت مل گئی، دل کی آنکھیں مل گئی. سر کی آنکھیں تو اللہ دوست دشمن سب کو دیتا ہے، ظالم مظلوم سبھی کو دیتا ہے، فرما بردار نافرمان سبھی کو دیتا ہے. جو اس کی مان کے چلتا ہے، جو دشمنی کرتا ہے، سب کو سر کی آنکھوں کی نعمتیں دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو، دل کی آنکھیں، دل کی بصیرت، دل کا نور اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. یہ صرف اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. یہ ملتا ہے تقوی پر. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ جو بصیرت ہے، یہ جو نور ہے، جسے کھرے کوٹھی کی پہچان ہونے لگ جائے. اب تو کھوٹا ہی کھرا ہے، اب تو کم عقل ہی عقل مند ہے. جسے تجوریاں بھرنے آئے، جسے مال اکٹھا کرنا آئے، جسے اسٹیٹس بنانا آئے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اس کی تو قسمت کھل گئی بھائی، اس کے تو نصیب اچھے ہو گئے بھائی. اس کا تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا بھائی. ارے بھائی، اللہ کا تو اللہ نے تو اس کا ہاتھ پکڑا ہے جس کی رات دن اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے. چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے زرق برق پہنے، چاہے پھٹے پرانے پہنے. اللہ کی رحمت اور نصیب تو اس کے جاگے ہیں جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی آ گئی. باقی وہ آدمی تو بڑا بد نصیب ہے جو اللہ کی بندگی سے محروم ہو گئے. تو بڑا بد نصیب آدمی. لیکن یہ سمجھ آ جائے، یہ سمجھ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے پرہیزگاری چاہیے، تقوی چاہیے. ورنہ تو میرے عزیزو اب کھوٹا ہی کھرا ہے، اور جو کھرا ہے وہی کھوٹا ہے، جو سمجھدار وہی کم عقل، اور جو کم عقل ہے، احمق ہے، دنیا اسے سمجھدار کہہ رہی.
تقوی بڑی دولت ہے. یہ رمضان اس تقوی کی خاطر آیا ہے. یہ ہے ولی بننے کا نسخہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. علی کے ولی کتنے مزے میں ہوتے ہیں. وہ خوف سے بھی آزاد ہوتے ہیں, غم سے بھی آزاد ہوتے ہیں. اس کا پورا نقشہ تو جنت میں ہوگا, لیکن سبحان اللہ جو اللہ کا ولی دنیا میں بنتا ہے نا, اللہ اس کے دل کو بھی خوف سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ اس کے دل کو بھی غم سے پاک کر دیتے ہیں. اس کا پورا نقشہ اور اس کا پورا مزہ تو آخرت میں ہے, جنت میں ہے, لیکن اس کا یہ ثمرہ دنیا میں بھی ہے, بے خوف زندگی. اور اللہ حفاظت فرمائے, جیسے اللہ کی ولایت کا یہ ثمرہ ہے کہ آدمی بے خوف ہو جاتا ہے, ایسی اللہ کی نافرمانی کی اس دنیا میں ایک سزا ہے کہ آدمی ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے. ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے. اور بس اوقات تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خوف ہے کیوں. انجانا سا خوف, ایک انجانا سی چبن, ایک انجانی سی پریشانی. سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کا اندر اچھا نہیں. سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن اس کے اندر کا خوف کا کیا کہنا, کہیں سکون نہیں لینے دیتا. تو اللہ کی ولایت میں, پرہیزگاری میں جہاں یہ صلہ ہے کہ یہ بے خوف ہو جاتا اور ہر غم سے آزاد, ہر غم سے آزاد. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو کل کا غم لے لیا کرتا ہے اللہ اسے دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کسی کو کوئی دنیا کا غم کھائے جا رہا ہے, قد چھوٹا ہے, حسن نہیں ہے, بال گر رہے ہیں, موٹا بہت زیادہ ہو گیا ہے, جسم بہت بڑھ گیا ہے, مال میں کمی ہے, آمدنی کمی ہے, رشتے نہیں ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی غم کھائے جا رہا ہے, فرمایا یقین کر لے اسے کل کی غم کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ سارے غم وہاں لگتے ہیں جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ سفر کرنے والا گاڑی اور بس کی تنگی کو تھوڑی اپنے سر پہ سوار کرتا ہے, مطمئن ہوتا میاں اگلا اسٹاپ میرا. لانچ میں بیٹھنے والا ٹھنڈے پانی نہ ملنے پر, مشروبات نہ ملنے پر تھوڑی پریشان ہوتا ہے, کہتے میاں گھر جا کر مزے ہو جائیں گے. فلیٹ میں کھانا نہ ملے, سیٹ اچھی نہ ملے, تھوڑی پریشانی سر پہ لیتا ہے, مطمئن ہوتا ہے میاں گھر جا کر آرام سے لیٹ جائیں گے. وہ تھوڑی ان چیزوں کا غم لیا کرتا ہے, وہ ان چیزوں کو زندگی کا تھوڑی دکھ بنایا کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن اللہ کی ولایت تو ملے, پھر دیکھیے یہ دل جنت کے مزے کیسے لیتا ہے, کیسے اس کے اندر جنت کا لطف آتا ہے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم بادشاہ نے جیل کا آرڈر دے دیا. اللہ والے تھے جیل میں, چہرے پہ اطمینان. کسی نے کہا جیل جا رہے ہیں, مطمئن اتنے کا واہ واہ میری جنت میرے اندر ہے, مجھ سے کون چھین سکتا ہے. دیواروں کے پیچھے اکیلے ہی اس جنت کا خوب لطف اٹھائیں گے, خوب مزے لیں گے. اندر کی جنت کون لے سکتا, جنت تو اندر کی ہے کہ اندر مطمئن ہے, اندر پرسکون ہے. لیکن میرے عزیزو یہ پیسوں سے نہیں ملتی, یہ راحت کے نقشوں سے نہیں ملتی, یہ سکون کے اسباب سے نہیں ملتی, یہ مادی وسائل سے نہیں ملتی. یہ تو ملتی ہے تقوی کی دولت سے. تقوی سے ملتی ہے. اور سبحان اللہ تقوی والے پہ حالات ضرور آتے ہیں, لیکن کسی کو یہ دولت مل جائے تقوی,
تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جہاں مشکل آئی ہم اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، بندش ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کریم نے بتا دی نا کہ بندش سے کیسے نجات ملے گی، بندش کیسے کھلے گی۔ یجعل لہ من امری یسرا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندش کھل جائے گی، لیکن اس کے لیے گناہوں کی گندگی چھوڑنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں کوئی وظیفے مل جائیں، گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑیں، کام بھی ہو جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہو جائے کہ گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے اور بس مشکل بھی حل ہو جائے۔ عامل کا نسخہ لے لیں گے، اللہ کا نسخہ نہیں لیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی، اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ بند گلیاں کھول دے گا، بندشیں ختم کر دے گا، راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کی دولت رکھے گا نا، یہ اتنی قیمتی دولت ہے، اللہ اس کے معاش کی ضرورت وہاں سے پوری کرے گا، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی معاش کی ضرورت وہاں سے پوری ہوگی جہاں کبھی اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ رزاق تو اللہ ہے، اور جو ذات رزق کے خزانے رکھتی ہے، جو رزق کے خزانے رکھتی ہے، اس ذات کا وعدہ ہے تقوی اختیار کرو گے تمہاری معاشی مسائل میں حل کروں گا، تمہاری معاشی پریشانیاں ہم حل کریں گے، اس ذات کا وعدہ ہے۔ لیکن قیمت کیا ہے؟ تقوی۔ تو میرے عزیزو، رمضان بہت بڑی دولت دینے کے لیے آیا ہے، بہت بڑی دولت، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی کا اہتمام ہو، عبادات بھی اہتمام سے ہو، نماز بڑھیا کرے، نماز بڑھیا کرے، تہجد کا اہتمام پورا مہینے ہو۔ اللہ کی رحمت سے کیا وعید ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ ساری زندگی کا معمول بنا دے۔ سحری میں اٹھتی ہیں نا بھائی، 4 رکعتیں 6 رکعتیں تہجد کی، بیوی بھی پڑھ رہی، شوہر بھی پڑھ رہا، بیٹا بھی پڑھ رہا، بیٹی بھی پڑھ رہی، سبحان اللہ۔ اس گھڑی میں تو اللہ کی طرف سے فریاد ہو رہی ہوتی ہے، بھائی ہے کوئی اپنی مشکلات لے کے آنے والا، حل کر دوں، کوئی اپنی پریشانی لانے والا دور کر دوں۔ منادی اعلان کر رہا ہوتا، تو نماز بڑھیا کیجئے، رمضان ہے، نماز بڑھیا، نوافل کے اندر نئی نئی صورتیں، طویل رکعتیں، اور تراویح ذوق شوق سے ہو، خانہ پوری نہ ہو، بددلی نہ ہو، سمجھے میرے نصیب جاگے ہیں، پورا قرآن کو سننے کی توفیق مل رہی ہے، ایک ایک لفظ پہ کمائی ہو رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ذوق شوق ہو، بددلی نہیں، ذوق شوق، نماز بڑھیا ہو، نوافل بڑھیا ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اور بھائی رمضان اور تلاوت، رمضان اور تلاوت، میرے نبی فرمایا کرتے تھے رمضان اور تلاوت کا ایسا جوڑ ہے کہ جبرائیل بھی آسمانوں سے آیا کرتے تھے، ہم انہیں سناتے تھے، وہ ہمیں سناتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں 40 رمضان آئے، کتنے؟ 40 رمضان ایسے آئے کہ ہر رمضان میں میں نے 30 قرآن ختم کیے۔ اللہ، گرمی، سردی، جوانی، بڑھاپا، سفر، حضر، 40 رمضان میں، ہر رمضان میں 30 قرآن، اور فرماتے میں ہر روز ایک قرآن سے کچھ زیادہ پڑھ لیتا کہ 30 کی گنتی نہ ہوئی، 29 کی ہو گئی، تب بھی میرے 30 قرآن ختم ہو جائے۔
اور صرف حضرت فرماتے میرا معمول نہیں تھا، میرے گھر کی عورتوں کا بھی یہی ماحول تھا. 16-17 تلاوت سپارے روز پڑھ لیا کرتی تھی. ان کا مقابلہ چلا کرتا تھا کس کے کتنے قرآن ختم ہوئے. رمضان قرآن. میرے عزیزو 11 مہینے اس جسم کے لیے، اس پیٹ کے لیے، اس ظاہر کے لیے بہت کچھ کیا نا. یہ مہینہ اندر کی انسان کے لیے کر لیں، روح کے لیے کر لیں، ایمان کے لیے کر لیں. اتنی طاقت تو دے دیں کہ 11 مہینے اچھی انسانیت کی زندگی دے دے، اچھے مسلمانی کی زندگی دے دے. تو اس اہتمام کے ساتھ تلاوت ہو، تلاوت کی کثرت ہو میرے عزیزوں. اور بھائی عبادت کا مغز، عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ دعا ہے. دعا، دعا کا اہتمام. آدھا گھنٹہ دعا کریں، 20 منٹ دعا کریں، افطاری کے وقت دعائیں کریں، سحری کے وقت دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں. اس سے اللہ سے بڑا پیار ہوگا، رابطہ ہو جائے گا اللہ سے. اللہ کے خزانوں سے لینا آ گیا نا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. سچ کہہ رہا ہوں. اندر کا فقر ختم ہو جائے گا، اندر کا احتیاج ختم ہو جائے گا، اندر کی بھوک مٹ جائے گی. اللہ کے دربار سے لینا آ جائے. لمبی لمبی دعائیں کریں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. چلو روز نہیں کر سکتے، دوسرے دن کر لیں. دوسرے دن نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دن کر لیں. آدھا گھنٹہ دعا کر رہے ہیں سحری میں، رات کو، افطاری کے وقت. تو عبادات کی بھی کثرت ہو، عبادات کے اندر بھی بہتر بڑھیا عبادات ہوں. اور ساتھ ساتھ میرے عزیزوں پرہیزگاری کا بہت اہتمام ہو، تقوی کا بہت اہتمام ہو کہ اللہ کرے یہ رمضان ایسا پرہیزگاری سے گزرے کہ گناہ نہ ہونے پائے، ہمارے گھر میں گناہ نہ ہو، بچے بچیوں میں گناہ نہ ہو. اس انداز سے زندگی گزرے. اللہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور اپنے تعلق اور اپنے حبیب کی زندگی پہ آنے کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری یہ آخری نشست تھی. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ مغرب کے بعد کی جو نشست ہوتی ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگی. البتہ رمضان کے معمولات ہمیشہ کی طرح وہی کہ رمضان میں تراویحوں کے بعد جو خلاصہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ. اور عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر سا درس ہوتا ہے. اللہ کرے انشاءاللہ وہ بھی آسان رہے، وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا. باقی میرے عزیزو یہ مہینہ عبادت کا ہے، بندگی کا ہے. انفرادی عبادت بھی کریں، خوب اللہ سے تعلق بنائیں. جس قدر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے بہت مبارک ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اس مقدس مہینے کی مبارک گھڑیوں کو ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارے کا ذریعہ بنا. مولا کریم تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. ہر گناہ، ہر غفلت سے اے مولا کریم نجات کا ذریعہ بنا.
دین پر، نیکی پر، تقوی پہ استقامت کا اسے ذریعہ بنا۔ مولا کریم جن صفات کے ساتھ اور جن اعمال کے ساتھ آپ ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ صفات و اعمال نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے مقبول بندوں کی طرح ہمیں بھی رمضان نصیب فرما، جیسے تیرے پیارے عبادات کا ذوق شوق رکھتے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اس مقدس مہینے کو ساری امت کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنا، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، مسلمانوں کے عزت اور سعادت کا اسے ذریعہ بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں کے لیے اسے مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، مظلوم مسلمانوں کے لیے آزادی اور حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں مولا کریم جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، یعنی اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی سربلندی کے لیے ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما۔ اے مولا کریم دین کی حفاظت، اشاعت کے لیے ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں صدقہ جاریہ بنا، تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔